بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ ساری زندگی صحت مند رہنا چاہتے ہیں اور گھر پر ہی مطلب یہ ہے کہ علاج ڈاکٹروں سے بھی نہیں کروانا چاہتے اور آپ کو مسائل درپیش ہو گئے ہیں، خواہ وہ امیون سسٹم آپ کا خراب ہے یا آپ کے کچھ اور بہت سارے دل کے مسائل ہیں، آپ کے چہرے کی رنگت، پٹھوں کی کمزوری وغیرہ وغیرہ، یہ سارے آپ کے مسائل ہیں، تو آپ کے گھر میں موجود 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا متبادل دنیا کی کوئی دوائی نہیں ہے۔ یہ لکھ لیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، یہ 4 چیزیں آپ روزانہ کی بیس پہ لینا شروع کر دیں، یقین کریں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی صحت ایسے ہوگی۔ اگر آپ 70-80 سال کے بھی ہیں تو آپ 30-40 سال کے جوان کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں، وہ جتنا وہ چلے اتنی آپ چل سکتے ہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ ڈاکٹروں سے بھی بچے رہیں گے۔ ہاں، یہ 4 چیزیں کون سی ہیں ناظرین؟ جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ غور سے سنتے جائیے ناظرین۔ جو بندہ روزانہ بے شک آدھا ہی کر لے، ایک نارمل سے چھوٹے سے سائز کا پیاز، آنین، لیکن دیسی، چائنیز نہیں، پتہ نہیں وہ کیوں ڈپلیکیٹ سا ہے وہ والا، دیسی پیاز جب آپ کاٹیں تو پتہ چلے کہ آپ کی آنکھوں کو کہ کوئی چیز کاٹی ہے۔ اگر آپ وہ کسی ٹائم پہ کھا لیں، اور فار ایگزامپل اگر آپ کھا لیتے ہیں دوپہر کے کھانے کے بعد، تاکہ آپ کو عصر کی نماز کے بیچ میں کافی وقفہ مل جائے، اگر آپ ایک پیاز کھا لیں نارمل سے سائز کا، یقین کریں کہ آپ کے جسم کے اندر ہر قسم کے موجود بیکٹیریا کو یہ کل کر دے گا۔ سائنسدانوں نے جب پیاز کے پانی کا ایک قطرہ نکالا اور اس کو جب بیکٹیریا پہ ڈالا تو بیکٹیریا ایسے مر گئے جیسے مکھی اور مچھر مارنے والا سپرے ان پہ کیا جاتا ہے، تو یہ کس طریقے سے یہ مرتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ مکھی اور مچھر کیسے مرتے ہیں، کاکروچ کیسے مرتے ہیں جب ان کے اوپر سپرے کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ناظرین پیاز کے پانی میں وہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ آپ کے حتیٰ کہ آپ کے دانتوں میں موجود بیکٹیریا، منہ میں جگے ہوئے، گلے میں، معدے میں، آنتوں میں، آپ کے خون میں موجود بیکٹیریا کو یہ ایسے کل کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان چیزوں کے ذائقہ دیکھیے آپ پیاز کا، اس کا ذائقہ ہی بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی میڈیسن ہے۔ جب ہم اس کو ہنڈیا میں پکاتے ہیں اور اس کو گرم کر کے جناب جی اس کو جلا کے سرخ کر کے اس کا سارا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بچپن سے میں ایک حدیث سنتا تھا کہ پیاز مت کھاؤ کہ جب تم نماز پڑھے ہو، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھانے سے منع فرمایا۔ نہیں منع فرمایا، آپ حدیث تو پڑھ کے دیکھیے کہ پیاز کھانے سے منہ میں پیاز کی بو آتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس بو سے بچنے کے لیے وہ جو بو ہے، تاکہ وہ فرشتوں کو ناپسند ہے، لیکن یہ اس کا مطلب اچھا غور سے سنیے کہ جب آپ نے پیاز کھایا ہوا ہو تو مسجد میں نہ آیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاز تو کھایا کرو، لیکن کھانے کے بعد جب تک آپ کے منہ میں بدبو اس کی آ رہی ہے، پیاز کی بو ہے، اس وقت تک مسجد میں نہ آیا کرو۔ منع تو نہیں فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور حدیث بھی تو ہے جس کو کوٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کسی شہر میں جاؤ اس شہر کا سب سے پہلے پیاز کھاؤ، کیونکہ اس شہر کی جو بیماریاں ہیں جو اس شہر کے پیاز میں ان کا علاج موجود ہے۔ آپ بتائیے۔ تو ناظرین، میں روزانہ کی بنیاد پر ایک پیاز کھاتا ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں پیاز کھاتا ہوں، اور مجھے اتنا یقین کریں کہ جتنا مجھے کڑوا لگتا ہے نا پیاز، مجھے اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے اندر یہ میرے بیماریوں کو دور کرے گا، اور یہ حقیقت ہے ناظرین۔ آپ کے خون کو صاف کرے گا، اور اس کے علاوہ آپ کی جو سکن کی بیماریاں ہیں ان کو بھی ٹھیک کرے گا۔ اس میں اتنی چیزیں ہیں کہ میں خالی بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، مجھے دوسرے آئٹم پہ آنا ہے۔ لیکن ایک پیاز کھانا شروع کر دیں، اس کے بعد منہ وغیرہ میں کلی کر لیں، صاف کر لیں، کچھ بھی کر لیں، برش کر لیں تاکہ دانتوں سے بدبو دور ہو جائے، ورنہ چاہیں تو آپ مطلب یہ ہے کہ مسواک کر لیں تو ویسے بھی بو آپ کی جاتی رہے گی، ٹھیک ہے جی؟ یہ پیاز لیکن ضرور کھائیے، اتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ یاد کریں گے زندگی میں کہ آپ کے جسم میں تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ نمبر 2، ایک لہسن کا جوا۔ اللہ اکبر! میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ روزانہ
کی بنیاد پر ایک لہسن کا جوا، ایک جو پیس، جب آپ گٹھلی سی ہوتی ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں جی، پیس آف گارلک جو ہوتا ہے، وہ آپ ایک کھا لیں، خواہ گرائنڈ کر کے کھا لیں یا ٹیبلٹ کی طرح لے لیں اور اوپر سے پانی پی لیں، مت چبائیں، سخت ہوتا ہے، لیکن میں اپنے دانتوں میں رکھ کے اس کو چباتا ہوں تاکہ اس کا مکمل اثر میری جو ہے وہ اس کیوٹی میں بھی ہو، جس کو ہم یہ بکل کیوٹی، ٹوتھ کیوٹی کہتے ہیں۔ یہ والی گرائنڈنگ جو ہمارا پورشن ہے، ہماری ڈائجیشن کا عمل ہمارے منہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو ناظرین، لہسن یقین کریں کہ آپ کو کینسر نہیں ہونے دے گا، اگر ہے بھی ہے تو اس کو کل کرے گا روزانہ کی بنیاد پر۔ یہ چیزیں آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا، کوئی بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ ناظرین ان چیزوں میں جو میرے رب نے علاج رکھا ہوا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ ایک میں روزانہ لیتا ہوں، یس میں لیتا ہوں، چبا کے لیتا ہوں، اس کے بعد میں منہ صاف کر لیتا ہوں، لیکن یہ مسٹ ہے۔ یہ ہو گیا۔ تیسری چیز جو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر لینی ہے، ایک لیمو کے رس والا پانی کا گلاس۔ ایک لیمو کے رس والا پانی کا گلاس اگر آپ لے لیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو دنیا کی کوئی جو ہے نا وہ الرجی والی بیماری وغیرہ وغیرہ نہیں لگ سکتی۔ ہاں، اگر کسی کو الرجی کی بیماری ہے تو وہ لیمو میں ایک چمچ شہد کا بھی ڈال دے۔ فار ایگزامپل بچوں کو بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں، بہت چھینکتے رہتے ہیں، تھوڑا سا بھی سانس ہو کچھ ایسے اکھڑتا ہے، تو نیم گرم پانی میں ایک شہد کا چمچ یا نیم گرم دودھ میں شہد کا چمچ، یہ میں ایک الرجی کی بات چلی تو میں نے اس کا بھی علاج آپ کو بتا دیا۔ اللہ کی قسم نہیں آئیں گی، چھینکیں بھی نہیں آئیں گی، یہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو الرجی سے چھینکیں آ رہی ہیں، کسی اور وجہ سے چھینکیں آ رہی ہیں تو وہ پھر اور وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ یہ ہوگی تیسری، لیمو کا رس نیم گرم پانی میں، نیم گرم پانی میں۔ سب سے زیادہ ہمارے معدے کے لیے جو نقصان دہ چیز ہے وہ ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈے پانی سے آپ نے اجتناب کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں نیم گرم پانی میں کہہ رہا ہوں۔ اب جو نیم گرم پانی نہیں پینا چاہتا وہ نارمل روم ٹیمپریچر والے پانی میں ڈال کے ایک لیمو کا رس پی لے، پھر دیکھے اللہ کی قسم جوان ہو جائے گا بندہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، چہرے کی جھریاں وغیرہ ختم ہو جائیں گی۔ میرے چہرے پر تو ہیں، لیکن میں 57 اب تو خیر 57.5 ہو گیا ہوں، میری ایج ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو اگر آپ کے بعض میں نے دیکھا 40 سال کے لوگ ہیں، ان کے چہرے پہ جھریاں اتنی زیادہ آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چوتھی چیز ادرک، جنجر، بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ کچی ادرک کا پیس منہ میں رکھ کر اگر آپ چبا لیں اور ساتھ ساتھ پانی پئیں، کچی ادرک کا پیس، آپ کو زندگی بھر آپ کا گلا خراب نہیں ہوگا۔ آپ کو بیماری آنے سے پہلے اس کے اندر امیون سسٹم آپ کا موجود ہوگا اور وہ کل ہو جائے گی۔ آپ جائیں، جا کے جراثیموں کو دعوت بھی دیں کہ آؤ آ کے مجھ پہ حملہ کرو، انشاءاللہ حملے ان کے ناکام ہو جائیں گے۔ ادرک ایک ایسی چیز ہے، یہ میرے رب کے احسانات ہیں، یقین کریں لوگوں کے اوپر کہ اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ میں آپ یہ 4 چیزیں بس زندگی میں شامل کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ یقین کریں کہ آپ میرا کیا شکریہ، اللہ کا شکریہ ادا کیجیے گا کہ یہ زندگی میں آپ نے شامل کر لی۔ ٹھیک ہے جی، اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ لیں۔ ویسے تو ان چیزوں کا بلڈ پریشر کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان چیزوں کے اندر بے انتہا اثر ہے، نو سائیڈ افیکٹ، نو سائیڈ افیکٹ ایٹ آل۔ اور یقین کریں کہ آج آپ یہ شروع کر دیجئے اور آپ مجھے مہینے کے بعد بتائیے گا کہ آپ کی صحت آپ کیسی ہے۔ یقیناً آپ کہیں گے کہ الحمدللہ جسم سے ساری بیماریاں جاتی رہیں، ہر قسم کی بیماری جاتی رہی، جو تھی وہ بھی چلی جائے گی، بیماری جو تھی وہ بھی چلی جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ ادرک کو نہیں چبا سکتے وہ رات کو دودھ کے ساتھ لے لیں، ادرک کو چھوڑ کے اگر وہ ہلدی بھی لینا چاہتے ہیں، وہ بھی اس کی بہن بھائی ہیں، یہ دونوں چیزیں وہ بھی لے لیں چھوٹی چمچ، تو آپ کی جناب ہڈیاں بھی ٹھیک، آپ کا معدہ بھی ٹھیک، آپ کا دل بھی ٹھیک، آپ کا خون بھی صاف، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، بے رحمتکا یا ارحم الراحمین۔